بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان آپ کو اپنے چینل جے کے انالیسس کے پروگرام فائنل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ موجودہ جو ٹرموائل ہے، ہمارے ملک کے جو حالات ہے جو تقریباً ایک دم بن گئے ہیں، اور خان صاحب کی حکومت کو جس بونڈے انداز سے رخصت کیا گیا، اس کے اوپر میں نے کل اپنے پروگرام میں روشنی ڈالی تھی کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی تھی جو یہاں مقامی مدد جس کو درکار تھی، اور وہ مدد ان کو دی گئی اور عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ آج ہم اس کے جو سپونٹینیس ریئیکشن آیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی تک یہ جو ٹرینڈ ہے یہ پاکستان سمیت دنیا کے 20 ممالک میں ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ 7 کروڑ لوگوں سے زیادہ ابھی تک اس کو یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ اس کو ٹویٹ کر چکے ہیں، یا اس کو وہ لوگ کلک کر چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ یہ کریں کہ کس قدر زیادتی کی گئی ہے۔ یہ کوئی 7 لاکھ لوگ نہیں ہے یا 70 لاکھ لوگ نہیں ہے، 7 کروڑ لوگ اسی ملک کے جو کل تک عمران حکومت سے نالاتے، اور اگر آپ شہر جاتے 2-3 ہفتے پہلے تو مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ عمران کو گالی گلوچ تک کر رہا تھا۔ لیکن آج وہ مہنگائی کدھر ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہی خوبی ہمارے ملک کے عوام میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے باقی ہے کہ یہ جب غیرت اور خودداری کی بات آتی ہے تو یہ سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جو ایک ان کی تمام خامیوں پر یہ چیز باری آ جاتی ہے۔ لہٰذا خیبر سے کراچی تک اور کوئٹہ سے کشمیر تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مہنگائی کیا ہے یا عمران نے جو گورننس کی ہے کیسی کی ہے۔ لیکن جو اس ایماندار شخص کی حکومت کے ساتھ کیا گیا اس پہ سب لوگ سراپے احتجاج ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس چیز کو ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، ہمارے ملک کے جو تھنک ٹینکس ہیں، ان کو یہ اب اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ کیونکہ عظیم معاشرے اور انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور آگے اسی کی روشنی میں اپنی اصلاح کرے۔ لہٰذا ہمارے ملک کے عوام تو اس چیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں، عدلیہ ہے، مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، جو اس ایماندار شخص کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان اداروں کے پیچھے یہی انٹرنیشنل لوگ ود دا ہیلپ آف لوکل مافیاز جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہی 2 پارٹیوں کی حکومت ہو، یا پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ ہو، دوسرا بندہ ان کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ ایسا نریٹو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے جیسے یہ ملک ان کے کوئی آباء و اجداد کی جاگیر ہے۔ ایک آئے گا 5 سال کرے گا، وہ جائے گا، دوسرا آئے گا، ایک تیسرا بندہ عمران کی صورت میں اگر آ بھی جائے تو وہ ان کو قبول ہی نہیں ہے، یہ ان کو لیجیٹمیٹ مانتے ہی نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی کون ہے جو ہماری ان باریوں کے درمیان میں آ جائے۔
ہم دو ہیں اور یہ ہماری وراثت میں یہ ملک ہمیں ملا ہوا ہے اور ہم ہی ان پر ہمارا حق ہے کہ ہم ہی پاکستان پر ہمارے ہی دونوں خاندان حکومت کریں. یہ پورے ایک دو جنریشنوں کو لیٹ 80s کے بعد ان لوگوں نے ایک ایسا نریٹو بلڈ کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو اس لیول تک لے کے آئے ہیں کہ ایک چھوٹا یا ایک ابھی تک عمران کے ایپیسوڈ سے پہلے تک لوگ بالکل یہ ماننے کو تیار تھے کہ ہاں یہی دو ہے، ایک یا دوسرا. یہ جو عمران کی حکومت کی برخاستگی ہے، اس کے بعد اللہ میاں نے بہت بڑا کرم کر لیا اور راتوں رات یہ قوم جاگ اٹھی اور ان کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یکدم بدل دیا. اور یہ جو تھرڈ فورس تحریک انصاف کی شکل میں عمران خان کی لیڈرشپ میں آئی تھی، اس کو لوگوں نے لیجیٹمائز کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ بھی بندہ ہے اور سب سے اچھا بندہ ہے اور ایماندار شخص ہے، یہ اس طرح کی حکومت کو ٹاپل کرنا، اوسٹ کرنا، یہ ہمیں نامنظور ہے. اداروں کو ادراک ہونا چاہیے کہ اب جو بھی ان کی طرف سے تعاون دیا گیا یا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اب وہ ہو گیا، لہٰذا اب جو ڈیمیج کنٹرول کیا جائے اور سامنے زمینی حقیقت کو آنکھیں اور دماغ کھولتے ہوئے دیکھا جائے کہ زمینی حقیقت کیا ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس بلنڈر کا ادراک کیا جائے اور اس ملک میں فوراً بلا کسی تاخیر کے 2-3 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر فریش الیکشن کرائے جائیں، فری اور فیئر. اور جو بھی حکومت اس سلسلے میں آتی ہے، اس ملک کے عوام جینوئنلی جس کو بھی منتخب کرے، حکومت 5 سال کے لیے ان کے حوالے کر دیا جائے، خواہ وہ عمران آئے یا کوئی اور آئے. لیکن مصنوعی طریقے مزید نہ اپنائے جائیں. یہی مصنوعی طریقے اپناتے ہوئے ہم اس ملک کو آدھے سے زیادہ گوا چکے ہیں اور مزید خدا نخواستہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. بائی ان لارج 7 کروڑ یا 10 کروڑ لوگ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. انڈیویجول کوئی ادارہ ہو یا ادارے ہو یا ان کے جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، ان کی چند بندوں کی سوچ پورے ملک کے 22 کروڑ عوام کے سوچ پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی. کسی کے سوچ میں عمران یا پی ٹی آئی تو غلط ہو سکتی ہے انفرادی لوگوں کے، لیکن وہ لوگ یا ادارے کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے ہیں، نہ ان کے لوگ کوئی آسمانی مخلوق یا فرشتے ہیں کہ ان کی سوچ صحیح ہوگی. سوچ اس قوم کی مجموعی زیادہ تر لوگ جو سوچتے ہیں وہ صحیح ہوگی، اور وہ سوچ آج پورا ملک سراپے احتجاج ہے. اس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ پاکستانی فوج، جو لوگ پاکستان سے زیادہ پاکستانی فوج سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی موقع پہ کسی نے پاکستانی فوج کے بارے میں کچھ تحفظات کا اظہار نہیں کیا ہے. لیکن یہ جو ابھی عمران حکومت کو گرایا گیا تو اس میں لوگوں کی انگلیاں اس طرف بھی چلی گئی، یا راتوں رات جس طرح سپریم کورٹ نے عدالت لگائی اور عمران سے حکومت چھین لیا گیا. ستم ظریفی کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ سے روکو نہیں لوٹوں کو، ووٹ دینے دو، اس کے بعد آپ ایک پروسیس کریں اور وہ پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا، سپریم کورٹ میں اپیل جائے گی اور پھر دیکھا جائے گا.
وہ سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلور کراسنگ کیا ہے اور کریں گے، لیکن یہ لوگ، یہی ادارے، یہی عدالتیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ان کو اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے دو۔ بے شک یہ لوٹے ہیں، ایک بندہ سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں قتل کر رہا ہوں، لیکن منصف کہہ رہے کہ ہاں کرو، قتل کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو پھر رات کو 12 بجے جب عمران سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتا اور کنٹمپٹ ہو جاتی، تو پھر یہ عدالت لگاتے، بے شک وہ رات کو 12:30 بجے لگاتے یا کل پہ لگاتے۔ ان لوگوں نے تو 10 بجے سے عدالت کھول لیا اور ادھر آ کے بیٹھ گئے سارے جج صاحبان کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو پارلیمنٹ میں تحریک انصاف والے ہیں، یہ جو ہم نے آرڈر کیا 12 بجے تک، یہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل ون سائیڈڈ ڈیسیشن تھا جو غلط تھا، ابھی غلط کام ہوا ہی نہیں تھا، اور وہی ہو گیا کہ 11:45 بجے تحریک انصاف نے ووٹنگ کرائی اور حکومت اپوننٹس کے حوالے کر دی۔ تو سپریم کورٹ یا عدالت کی کیا عزت رہی پبلک، عوام کی نگاہوں میں؟ سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس طرح کے فیصلے کر کے وہ اپنی ساکھ کھو رہی ہے، اور کافی حد تک یہ ادارہ ڈیمیج ہو گیا ہے۔ یہ خود ان لوگوں نے کیا ہے، ان سے کروایا گیا ہے۔ بلکہ سپریم کورٹ چھوڑیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گیا رات کو 10 بجے۔ کہ یہ کیوں کھلا ہے؟ اس لیے کہ ایسے نہیں کہ عمران کوئی غیر قانونی کام کرے، ابھی کام ہوئے نہیں اور اس کے لیے عدالت رات کو کھل گیا۔ یہ چیزیں آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنے آپ کو صحیح کہیں گے تو یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، سب جٹ اور جاہل نہیں ہے، ماشاءاللہ سب شعور رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں ہر دنیا ایک آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی شکل میں، ایک کلک سے آپ ہر چیز کو جان لیتے ہیں۔ اب جو نیا مسئلہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ اس کے خلاف، حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف، کورٹ کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ اب آپ آواز کو کیسے دبا سکتے؟ کیا آپ 10 کروڑ لوگوں کو قید کریں گے؟ کیا آپ وہ بولو جو ہم ایک ادارہ یا ایک عدالت کے لیے وہ لینگویج آپ بولیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بلنڈر پہ بلنڈر ہے۔ 10 کروڑ لوگوں کے ساتھ اداروں کو بھی الٹا ملنا چاہیے، جو 10 کروڑ لوگ کہہ رہے ہیں وہی اداروں کو کہنا چاہیے، نہ کہ وہ 10 کروڑ لوگوں کو کہیں کہ ہم جو کہیں گے اب ہمیں فالو کریں۔ لوگ صحیح چیز کو فالو کریں گے۔ جب عمران کے دور میں، حالانکہ اس کا کوئی عمران ذمہ وار نہیں تھا، 30 سال ملک کو لوٹا گیا، ایک لوٹے ہوئے ملک کو اس کے حوالے کر دیا گیا، تو اس نے بچایا اور سروائیو کیا۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ رہے چلو عمران کے دور میں مہنگائی ہو گئی، تو ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ عمران کے دور میں مہنگائی ہو گئی۔ اب ایک دم جب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، تو ملک کے ادارے جو عوام چلاتے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے پبلک کے ساتھ ایک طریقے سے، کہ جو ہو گیا، لوگ، حکومتیں غلطیوں کا ادراک کرتی ہے، غلطیوں کے اوپر چڑھائیاں نہیں کی جاتی ہے کہ نہیں میں ماروں گا بھی اور آپ نے رونا بھی نہیں ہے اور آپ نے الٹا ہنسنا ہے۔ مارنے کے اوپر کوئی ہنسنا نہیں ہے، مارنے کے اوپر ہمیشہ ماتم کیا جاتا ہے اور رویا جاتا ہے۔ یہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ میں آپ کو ماروں گا، آپ چیخیں گے بھی نہیں اور آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کریں گے۔ لہذا میری تمام اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس وقت پورے ملک کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ ملیں، اور ایک ہی حل ہے جو سارا اکیڈیمیا، سارے انٹلیکچوئلز، نیوٹرل لوگ اور خود عمران خان اور یہی اپوزیشن جو کل تک کہتی تھی کہ الیکشن کراؤ، اور وہ آج الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟
کہ آج عمران کی پاپولیرٹی پیک پر ہے، عروج پر ہے، لہٰذا ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، اور ہم اس وقت کرائیں گے جب یہ لوگ سارے حالات اپنے لیے موضوع بنا لیں اور داندھی باندھی کر کے خود آ جائے۔ ایسا اس دفعہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اگر اس دفعہ ہو گیا تو اگلی دفعہ نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں اس ملک کو صحیح راستے پر ڈالنا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کرایا جائے اور تمام پارٹیوں کو فیئر پلینگ فیلڈ دیا جائے، اور جو بھی آ جائے اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے، تو یہ ملک ایک صحیح ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آلریڈی ہم اکنامک بینک کرپسی کے قریب ہے یا تقریباً بینک کرپٹ ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس طرف توجہ دینی، اور اس طرف توجہ ایک سٹیبل حکومت ہی دے سکتی ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے 5 سال رہنا ہے اور اس ملک کو مسائل سے نکلنا ہے۔ بائی دا وے، عمران کی ایمانداری پر پوری دنیا میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ دنیا میں ایک ایماندار، ایک جینٹل مین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اس کی قدر اسی یورپ اور امریکہ میں ہمارے ملک سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ایماندار، نڈر، بولڈ شخص کی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ابھی تک غداروں کی، لوٹ مار کرنے والوں کی، ڈاکوؤں کی اور مافیا کی قدر کی جاتی تھی، لیکن اب قوم بدل چکی ہے، لہٰذا سب لوگ اسی طرح خان صاحب کا ساتھ دیجئے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بہت جلد ہی اس کو دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی شکل میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔